اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی علیہ السلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان اقدس پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس بندے کو اپنے نفس کی اپنے آپ کی معرفت ہو گئی، گویا کہ اس کو اپنے رب کی معرفت ہو گئی۔ ناظرین کرام، ہم نے وہ درود شروع کیے تھے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد جناب مفضل کو دیے تھے۔ وہ توحید کا 10 دروس تھے۔ مفضل کی ایک دہریہ اور ملحد سے بحث ہوتی ہے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ تو مفضل آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتاتا ہے تو مولا اس کو انسان کی خلقت سے پیدا ہونے والی مصلحتیں اور حکمتوں کا ابتدا کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مفضل دیکھو کہ اللہ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش میں، انسان کی خلقت میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی حکیم ہے۔ تو اس وقت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کی کچھ مصلحتیں اور حکمتیں بتائی تھیں۔ وہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک مولا یہ فرماتے ہیں کہ اے مفضل، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا کیوں ہے؟ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے کیا حکمت اور کیا مصلحت رکھی ہے؟ تو وہ مولا فرما رہے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اس لیے روتا ہے تاکہ اس کے اندر جو رطوبت ہے، زہریلا مادہ ہے، وہ خارج ہو جائے۔ اگر وہ بچہ نہ روئے تو وہ زہریلا مادہ اندر رہ جاتا ہے۔ گویا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے رونے میں حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک زہریلی رطوبت ہوتی ہے جو رونے کی وجہ سے خارج ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ نہ روئے تو یہ رطوبت اندر رہ جائے گی، جس کی وجہ سے بچے کو بہت ساری امراض لاحق ہو جائیں گی۔ یا تو وہ اندھا ہو جائے گا، یا اس کی زبان پہ اثر پڑے گا، یا اس کے جسم کے باقی اعضاء میں کسی پر اثر پڑے گا۔ تو اللہ نے اس میں یہ مصلحت رکھی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے وہ رطوبت خارج ہو جاتی ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان بن جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کوئی مرض لاحق نہیں ہوتی، وہ اس مرض سے بچ جاتا ہے۔ پھر مولا نے ایک اور حکمت بتائی کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے منہ سے رال بہتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ بچے کی جو رطوبت جاری رہتی ہے، یہ رال بچے کو جاری رہتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ ایسی رطوبت خارج کرتا ہے، اگر وہ اس کے جسم میں رہ جائے، باقی رہے، تو اس کو بہت ساری امراض لاحق ہو سکتی ہیں۔ وہ دیوانہ ہو سکتا ہے، بڑا ہو کر اس کو جلدی دل اٹیک ہو سکتا ہے، یا اس کے دیگر اعضاء معذور ہو سکتے ہیں۔ تو بچے کی یہ جو رال بہتی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو زہریلی رطوبت ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ اگر یہ خارج نہ ہو تو بڑا ہو کر اس کو بہت ساری امراض لاحق ہو جائیں۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں اے مفضل، دیکھ اللہ نے کیسی حکمت اور مصلحت رکھی ہے۔ رونے میں بھی حکمت ہے، اور یہ جو رال بہتی رہتی ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ تو یہ حکمت کسی مدبر حکیم کی وجہ سے ہے، اور وہ خالق واجب الوجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ کسی بغیر خالق، بغیر پیدا کرنے والے، بغیر حکیم کے
نہیں ہو گئیں، ان کا کوئی خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔